غازی پروڈکشن یوٹیوب چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ صحابی رسول حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں اور ان کی زندگی کے کچھ گوشوں کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ سن 7 ہجری ماہ محرم الحرام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور سرداروں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے خطوط لکھوائے اور ایک ہی دن میں 6 قاصدین کو روانہ فرمایا۔ ان میں سے ایک معزز قاصد مکتوب مبارک لے کر روم کے بادشاہ ہرکل کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب نبی و رسول ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتابوں میں پایا ہے، لیکن اہل روم کی طرف سے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں ضرور نبی آخر الزمان کی پیروی کرتا۔ تم زگاتر نامی راہب کے پاس جاؤ اور اسے یہ باتیں بتاؤ۔ اس کی عزت ملک روم میں مجھ سے بھی زیادہ ہے اور اہل روم کے نزدیک مجھ سے زیادہ اس کی بات قابل قبول ہوتی ہے۔ تم دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ محترم قاصد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو راہب تک پہنچایا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، تمہارے صاحب نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ ہم ان کے اوصاف کی وجہ سے ان کو پہچانتے ہیں۔ ہم نے ان کا نام اپنی کتاب میں دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس راہب نے اپنا سیاہ لباس اتار کر سفید پوشاک زیب تن کی، پھر عبادت خانے میں جا کر اہل روم سے کہا، ہمارے پاس ایک رسول کا مکتوب آ چکا ہے جس میں انہوں نے ہمیں دین الہی کی جانب بلایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ احمد اللہ کے رسول ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ قوم نے اس راہب پر یکبارگی حملہ کر دیا اور مار مار کر اس راہب کو شہید کر دیا۔ رسول پاک کے قاصد دوبارہ شاہ روم کے پاس پہنچے اور اسے راہب کا معاملہ بتایا۔ شاہ روم کہنے لگا، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، ورنہ اس راہب کا مقام و مرتبہ تو اس قوم کے نزدیک مجھ سے بھی بڑھ کر تھا۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ یہ معزز و محترم قاصد حضرت سیدنا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا پورا نام دحیہ بن خلیفہ ہے۔ دحیہ کا معنی لشکر کا سالار ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو کلب سے ہے۔ آپ غزوہ بدر سے پہلے اسلام لائے مگر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ کا شمار اکابر صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ بلا شک و شبہ آپ مدینے میں موجود صحابہ کرام میں سے ہیں۔ زیادہ حسن و جمال والے تھے، اسی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام بعض اوقات آپ کی صورت اختیار کر کے بارگاہ رسالت میں آتے رہے۔ آپ ایک تاجر تھے اور جب بھی تجارتی قافلہ لے کر مدینے پہنچتے تو لوگ سامان تجارت دیکھنے کے لیے آ جاتے اور آپ سے سامان خرید لیا کرتے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کپڑے لائے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان میں سے ایک کپڑا آپ کو عطا کیا اور فرمایا،
اس کپڑے کو 2 ٹکڑے کر لو، ایک سے اپنے لیے قمیض بنا لو اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا کہ وہ اس کو اپنی اوڑھنی بنا لے۔ جب آپ جانے لگے تو فرمایا، اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ بدن نہ جھلکے۔ حضرت دہیہ کلبی کی طرف سے دربار رسالت میں تحفے طائف پیش کرنے کا سلسلہ رہتا تھا۔ چنانچہ ایک بار آپ نے ملک شام سے واپس آ کر بارگاہ رسالت میں بادام اور خشک روٹی پیش کی۔ ایک مرتبہ ایک اونی جھبا اور چمڑے کے 2 موزے پیش کیے۔ حضور علیہ السلام نے ان دونوں موزوں کو اتنا استعمال فرمایا کہ دونوں میں سوراخ ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ نے بارگاہ نبوی میں ملک شام کے انجیر اور منقوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے غزوہ احد اور بعد کے تمام غزوات میں شرکت کی۔ سن 6 ہجری جمادی الاخر میں آپ شاہ روم کے پاس سے آ رہے تھے۔ اس وقت تو آپ کے پاس شاہ روم کی جانب سے ملنے والے طائف بھی تھے۔ جب آپ ایک وادی میں پہنچے تو ایک قبیلے والوں نے حملہ کر کے آپ کو لوٹ لیا، مگر اسی قبیلے میں موجود مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مزاحمت کر کے سارا سامان برآمد کر کے آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ وہاں سے نکلے اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ارشاد ہوا، کون ہے؟ عرض کی، دہیہ کلبی۔ حکم ہوا، اندر آ جاؤ۔ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لٹیروں کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا زید بن حارثہ کی سربراہی میں 500 سپاہیوں کا ایک لشکر روانہ فرما دیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے اس میدان میں بھی فتح کا جھنڈا گاڑا۔ اس مارکے میں حضرت دہیہ کلبی بھی ساتھ تھے۔ آپ مارکہ یرموک میں شہ سواروں کے ایک گروہ پر سالار کی حیثیت سے شریک تھے۔ ملک شام کے شہر دمشق کے ایک گاؤں میں آپ کا قیام رہا۔ ایک مرتبہ رمضان میں آپ اپنی بستی سے سفر کر کے دوسری بستی تشریف لے گئے۔ مسافر ہونے کی وجہ سے آپ اور آپ کے بعض رفقا نے روزہ نہیں رکھا۔ سفر میں ساتھ روزہ رکھنے والے کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ جب آپ اپنی بستی میں واپس تشریف لائے تو جن لوگوں نے روزہ رکھا تھا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، آج جو میں نے دیکھا کہ اسے دیکھنے کا گمان بھی نہیں کرتا تھا کہ لوگ سیرت رسول اور اصحاب رسول کے طریقہ کار سے اتنے بے رغبت ہو گئے ہیں۔ اس وقت تو آپ نے دعا کی، اے اللہ میری روح قبض فرما لے۔ آپ کا وصال حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہوا۔ آپ کی قبر مبارک مزات گاؤں کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 6 کو پہنچی ہے۔ تابعین اعظام کے ایک گروہ نے آپ سے احادیث کریمہ روایت کیے۔ دوستوں، یہ تھے حضرت سیدنا دہیہ کلبی، جن کی زندگی کے حوالے سے ہم نے کچھ مفید باتوں کو سماعت کیا۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔